الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال منا سے کربلا تک کچھ گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج میرا عزم تھا کہ کربلا کی دوپہر سے لے کر مدینے کی شام تک کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اب وقت سمٹ گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام کے لیے بات چھوڑتا ہوں، چونکہ سورج زرد غروب سے زرد ہو رہا ہے اور نماز عصر بالکل قریب ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو جو پروگرام تھا وہ نماز عصر تک ہی ختم ہونا تھا، تو انشاءاللہ اسی وقت پہ جو 5-10 منٹ میرے پاس ہیں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ کل کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پڑھیں گے، تو جو آج عنوان رہ گیا کل تفصیل سے انشاءاللہ کل میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہوں کا مسافر بنائے اور اسوہ حسین ابن علی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ در یکتا ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے، نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے، تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے۔ اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ دنیا پر حسین ایک ہی ہے، اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ کو سب پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مقام بیضا پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جرار آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے، کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا، تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں۔ یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں۔ جب 72 افراد 22,000 کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے، اور مجھے پتہ ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو سنی حضرت امام علی مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو، قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو۔ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں نمونہ بننا چاہتا ہوں
اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے. ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جب برطانوی سامراج کے خلاف بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صدائے دل نواز کی لے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی، لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، تو یہ کہیں کی دانش مندی نہیں ہے، یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے. لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نوا بن جاؤ. میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں، لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسر میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا. وہ قافلے حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا. آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہیں، گلی گلی کربلا بپا ہے، اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں وہ کابل میں ہو یا کندھار میں، وہ قلعہ جنگی میں ہو دشت لیلہ میں، وہ تورا بورا میں ہو یا موصل میں، بغداد میں ہو یا القدس میں، کشمیر میں ہو یا آذربائیجان میں، وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر، حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں سب حرارت خون حسین سے لے رہے ہیں، سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں. اور اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصرع از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے، عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، حضرت امام حمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانکپن ہے. شوخی ای مصرع از مضمون او، اس مصرے کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام حمام کے خون کی وجہ سے ہے. تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا، قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلہاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے. علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی. غزہ کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے، آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ 72 بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا. تو 72 بچے ان 72 کی جان نثاری کی کہانی کو دہرا رہے ہیں اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رقم کی جا رہی ہے. حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح ڈالی تھی، جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تاں کہ حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری معرکہ لڑیں گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا. تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَةٌ. میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے. 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں. آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر
आप उसको उठा के खेमे तक ला आए हैं। रावी बयान करता है कि मैं उस वक्त मौजूद था। वो इब्ने राशिद लिखता है कि जब हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक नौजवान ने पुकारा और कहा कि मुझे थामिए और मुझे प्यास शिद्दत से तड़पा रही है, तो आप जब दौड़ते आए और गर्दो गबार में एक जवान को आपने उठाया और अपने सीने से उसके सीने को जोड़ा। तो कहते जब खैमों की तरफ इमाम जा रहे थे, कहता मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस जवान के जो पांव हैं वो करबला की रेत के अंदर घसीटते जा रहे थे और मक्तल से लेकर खैमों तक एक लकीर बनती चली जा रही थी। लेकिन मैंने हुसैन इब्ने अली के अंदाज के अंदर जो है वो तुम तराक देखा और वो भांकपन देखा कि इस मौके के ऊपर बड़े बड़े भी दम तोड़ जाएं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये नौजवान जिसको सीने से उठा करके खैमों की तरफ ले जा रहे हैं, ये नौजवान कौन है? तो मुझे कहने वाले मैंने बताया कि ये हुसैन इब्ने अली का भतीजा कासिम बिन हसन बिन अली बिन अबू तालिब है। तो इतनी जुर्रत और इतनी पामर्दी के साथ 71 लाशें लाइन के अंदर पड़े हैं। घर में एक मैयत हो जाए सारा शहर संभाला देने वाला होता है, फिर भी दुख नहीं थमता। कहते हैं छोड़ दो, इसका कलेजा कट गया है, इसका जवान रुखसत हो गया है, इसके सीने का चैन लुट गया है, सलाम करो हुसैन इब्ने अली को। 71 लाशें लाइनों में लगे हुए हैं, बेगोरो कफन लाशें पड़े हुए हैं और उधर खेमे के अंदर पर्दादारों के पर्दे का भी लिहाज है। लेकिन फिर जब घोड़े की जीन को कस के मैदान करबला में नबी का नवासा निकला, जब 3 दिन का प्यासा करबला के रेगजार के अंदर मैदान करबला के अंदर जुल्फकार तलवार लहराता हुआ आया, शबीह रसूल रसूल करीम की तस्वीर जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन तलवार को लहराते हुए आए तो आवाज आ रही थी, ये कौन सी वकार है, ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस अंदाज के साथ जबर के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़े होकर के दुनिया के सामने अपना उसवा रत्न किया और घोड़े की जीन से जब फर्श जमीन की तरफ आए। जमाना जानता है कि जब आपका सर सजदे में था कि उस वक्त सनान बिन अनस ने आपके सर को काटा या खौली बिन यजीद ने काटा या शिमर ने काटा, इख्तलाफात है रिवायात के अंदर। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त सर जो था वो सजदे में था और सजदे की हालत के अंदर दस्ते कातल ने सर हुसैन को तने हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने हजरत इमाम ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूं, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौखट पर झुकेगा, यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खेमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूं, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख में राजी तो मैं सुख नो चुल्ले डावा, मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़ आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ूं। आओ हम सलाम करते हैं। ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहां बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा, ऐ सूरज दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहां छोड़ाया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया, आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो,
جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں, گرم پانی دستیاب ہے, اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں, اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کو, سجدے میں سر رکھ کے, پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں, تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گوں لالا بدن لالا چمن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ, ہم آ حسین والے نہیں ہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا, لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے. حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. تو اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خونے او, شوخی این مصرع از مضمون او. یزید مٹ گیا, یزید کا نام مٹ گیا, اس کا تشخص مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے, مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے, مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے. حسین کا نسب العین زندہ, حسین کی فکر زندہ, حسین کا مشن زندہ, حسین زندہ, حسین کا نانا بھی زندہ. آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے. کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو, نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو, نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو. تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے, اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی, قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے, لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے, انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے. زمانہ کل بھی کہتا تھا, زمانہ آج بھی کہتا ہے, حسین کل بھی جیتا تھا, حسین آج بھی جیتا ہے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا, ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا, کسی نے کیا خوب کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح, یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں, ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا, جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا. شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے. سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے, پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے. تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا, اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا. کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے, یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے, اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے. حسین کا سر کل بھی اونچا تھا, حسین کا سر آج بھی اونچا ہے. اس کا نام زندہ, اس کا پیغام زندہ, اس کی فکر زندہ. حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں. سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا. 14 سال کی عمر ہے, بیمار ہیں, تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی. حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے, کہتے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے, مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے. ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا. حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا, اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ قافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا. جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا. بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی.
تو اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا، لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی. تو حضرت ابو برزہ اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، بدن کانپتا ہے ان کا، کہنے لگے ظالم ارفع قدیبہ کا، یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے. تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے، آپ کے بدن پہ کپڑی بھی تاری تھی. بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا، بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو. تو آپ نے فرمایا میری 4 باتیں مان لو. ان 4 باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سر حسین اور سر شہیداں ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکیں. دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر. چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو. اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے. خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے. سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا، یہ تو شمر ذل جوشن نے کیا ہے. شمر ذل جوشن کو کہا تو بتا. کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا. اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا، یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا، اب خطبہ دے لو. اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے، جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں. جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے، 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے، یزید بھی بیٹھا تھا، یعنی سلطنت بھی تھے، عوام کا بھی ہجوم تھا. جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے، ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا، کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکہ میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گھوڑا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں. صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں. یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں. کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا. آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا، اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر. ہم جئیں تو تیرے لیے اور مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اے اللہ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے. اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، اپنے کرم سے بھر دے. اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی گھر نہ جائے. آمین. سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے. آمین. اے اللہ سب کی دنیا اور دین آخرت بہتر کر دے. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما.
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، آمین اے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما لے، آمین اے اللہ اسوہ شبیر پہ عمل کی توفیق دے دے، آمین اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، آمین اے اللہ فلسطین میں جو ظلم اور جبر باہیں کھولے کھڑا ہے اپنے کرم سے آمین امت کو طاقت عطا کر دے، اور اے اللہ حسینی جذبے عطا کر دے، جبر کو کچلنے کی طاقت عطا کر دے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جانیں دے رہے ہیں، تیرے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ اے اللہ میں آج ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ عراق کے اندر 21 لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں، اور افغانستان کے اندر ہر 7واں بچہ یتیم ہے، کشمیر کے اندر ہر سال 15,000 بچے یتیم ہو رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، اے اللہ گھر لٹ رہے ہیں۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، عظمت رفتہ دے دے۔ اے اللہ عراق کے 21 لاکھ یتیموں کی خیر کر۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، تجھے واسطہ خون شہیداں کا، تجھے واسطہ حضرت امام حمام کا، اے اللہ تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، اے اللہ تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ تجھے واسطہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا، تجھے واسطہ سکینہ کی آہوزاری کا، تجھے ہلکے اصغر سے نکلتے ہوئے خون کے فوارے کا صدقہ۔ اے اللہ امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، بٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے آج عصر کی نماز میں تیرے حضور سجدہ ریزی کی، انہیں پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ آج کے بعد ان کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اے اللہ حسین کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا صدقہ ہمارے چہرے پر سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت کا نور آ جائے۔ اے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کی حفاظت فرما، یہاں امن کے سویرے طلوع کر دے، دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے۔ اے اللہ خون شہیداں کا صدقہ اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو میرے بابا کے درجے پر۔ اے اللہ ان کی روحانی برکتیں ہمیں نصیب رہے، ان کا روحانی سایہ ہمارے سروں پہ تنا رہے۔ اے اللہ انہیں جو ہمیں درس دیا انہیں درس پہ عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں جو مجھ سے عہد لیے تھے مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ میرے پیر بھائیوں کی خیر فرمانا۔ اے اللہ میرے جو پیر بھائی فوت ہو گئے ان پہ کرم فرمانا، جو بیرون ملک ہے ان کو خیریت سے پلٹنا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ادارت المصطفیٰ کے جملہ وابستگان اور درس قرآن کے جملہ وابستگان سب پہ کرم فرمانا۔ اے اللہ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے، اتنی محبتیں کہ ان کی محبتوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں، میرے مالک ان پہ کرم فرمانا۔ میری دعا یہ مان لے کہ ان سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اے اللہ میری یہ دعا بھی مانگ لے ان کو حشر میں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ جتنے بھی کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ ایک بھی محروم نہ رہے۔ اے اللہ میری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں ان پہ بھی کرم فرما، سیدہ فاطمہ کی چادر کا سایہ کر دے، سب کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بچوں کو حضرت علی اصغر کے صدقے دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دے، جامعۃ المصطفیٰ پہ کرم فرما، پڑھنے والے بچوں اور بچیوں پہ کرم فرما، ہمارے معاونین پہ کرم فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔